میں فلسطین ہوں، آج میرے سینے میں خنجر پیوست ہے، پیغمبروں کا تقدس خون آلود ہے، ہزاروں چنگیز و ہلاکو قابض، اذانے مقید، عبادت گاہوں میں شیطان کا غرور، سجدوں کے نشانات، یہودیوں کے بوٹ، مقدس مقامات، اسرائیلی توپوں کا حصار، درد و کرب میں ڈوبی ہوئی آواز، میں فلسطین ہوں، آج میرے سینے میں خنجر پیوست ہے، پیغمبروں کی سرزمین پر ظلم کا کاروبار جاری ہے اور دنیا میں مسلمان زندہ ہیں۔ دوستو، ان دنوں پوری دنیا فلسطین میں بھڑکی آگ کی تپش محسوس کر رہی ہے۔ مسلم دنیا میں اس المیہ پر احتجاج بھی جاری ہے اور غم و غصہ کی لہر بھی موجود ہے۔ انسانی حوالے سے دیکھا جائے تو مسئلہ فلسطین ایک عالمی مسئلہ ہے اور معصوم انسانوں کا بہتا لہو ہر صاحب احساس کو غم و اندوہ میں مبتلا کر رہا ہے۔ 1948 میں جب ایک نئے ملک کی داغ بیل ڈالی جا رہی تھی تو کئی مغربی حلقوں میں یہ سمجھا گیا تھا کہ یہ نئی مملکت مشرق وسطی میں استحکام و ترقی کا وسیلہ ہوگی اور عرب جلد یا بدیر اس کے وجود کو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن 73 سال گزرنے کے باوجود آج بھی عربوں نے مصالحت نہیں کی۔ وہ لوگ جو مشرق وسطی کی تاریخ اور عربوں کی نفسیات سے واقف ہیں، اس بات کو تسلیم کریں گے کہ عرب یورپی یہودیوں کو کبھی بھی فلسطین میں قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح مختلف مذاہب اور قومیتوں سے تعلق رکھنے والے دانشوروں، ادیبوں اور سائنسدانوں نے بھی فلسطین میں جاری اس جبر کے نظام کو تسلیم نہیں کیا، اور اس میں کوئی حیرت نہیں ہونا چاہیے کہ فلسطین کے عربوں کی حمایت کرنے والوں میں یہودی دانشور بھی شامل ہیں۔ آج کی یاترا میں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ معروف مغربی دانشوروں کی تاریخی باتوں سے آگاہ کریں گے۔ مغربی دانشوروں کی ان باتوں میں جہاں ان کی غیر جانبداری ابھر کر سامنے آتی ہے، وہیں مسئلہ فلسطین کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے، اور ان سب باتوں سے فلسطینیوں کے موقف کی تائید بھی ہوتی ہے۔ آج کی یاترا میں ہم آپ کو آرتھر کوسٹلر، پروفیسر آرنلڈ ٹائنبی، برٹرینڈ رسل، نام چومسکی اور سب سے آخر میں شہرہ آفاق سائنسدان آئنسٹائن کی فلسطین کے حوالے سے یادگار بات شیئر کریں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ 1917 دنیا میں بہت سی سیاسی کروٹوں اور تبدیلیوں کا سال تھا۔ اسی سال برطانیہ نے اپنے اس وقت کے وزیر خارجہ کے ذریعے ایک اعلان کیا جسے بعد ازاں اعلان بالفور کا نام دیا گیا۔ اس اعلان کے مطابق برطانوی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا گیا جس میں کہا گیا کہ برطانوی حکومت یہودی عوام کے لیے فلسطین میں ایک قومی وطن کے قیام کو تائیدی نظر سے دیکھتی ہے اور اس مقصد کے حصول میں آسانی پیدا کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں بروئے کار لائے گی۔ یہ متنازع اعلان اس وقت کیا گیا جب برطانوی فوجوں نے ارض فلسطین پر قدم بھی نہیں رکھا تھا، یعنی برطانیہ نے جو اس وقت کا سامراج تھا، فلسطین پر قبضہ کیے بغیر ہی اسے کسی دوسری قوم کے حوالے کر دیا۔ یہی اعلان بالفور ہی اسرائیل کے قیام کی ایسی بنیاد تھی جس نے ایک پورے خطے کو آگ میں جھونک دیا۔ 1917 میں یہودی فلسطین کی 7 لاکھ آبادی کے صرف 8% پر مشتمل تھے، اور جس دانشور نے اعلان بالفور پر سب سے پہلے گرفت کی وہ مشہور عالم برطانوی مورخ پروفیسر آرنلڈ ٹائنبی تھے۔
انہوں نے اعلان بالفور کے اجرا کے پس منظر میں کار فرما برطانوی ذہن کو یوں بیان کیا ہے: ہم نے اپنی یہ ذمہ داری سمجھ لی ہے کہ ہم ایسی چیز دوسروں کو دے ڈالیں جو کہ ہماری نہیں ہے۔ عرب میں فلسطینیوں کے حقوق ہم تیسرے فریق کو دینے کا اعلان کر رہے تھے۔ پروفیسر ٹائنبی کے ان دو جملوں میں ایسا طنز ہے جس سے برطانوی تاریخ آج بھی منہ چھپاتی پھرتی ہے۔ اعلان بالفور جو ایک سوچی سمجھی اور فریب آمیز دستاویز تھی، پر ایک یہودی مصنف آرتھر کوسٹلر نے کہا تھا، ایک قوم نے دوسری قوم کو ایک تیسرا ملک دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح برطانیہ کے معروف ادیب دانشور برٹرینڈ رسل نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے آخری پیغام میں فلسطینی عوام کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ یہ پیغام انہوں نے فروری 1970 میں ہونے والی پارلیمانی امور کے ماہرین کی کانفرنس کے لیے بھیجا تھا۔ رسل کا یہ پیغام 27 فروری 1970 کے نیو یارک ٹائمز میں بھی شائع ہوا تھا۔ رسل کہتے ہیں، مسئلہ فلسطین جو تیسری عالمی جنگ کا سبب بن سکتا ہے، بنیادی طور پر ایسا مسئلہ ہے جو یہودیوں اور یورپی یہودیوں کے فلسطین میں، جہاں صدیوں سے عرب آباد ہیں، عربوں کی مرضی کے خلاف برطانیہ اور آگے چل کر امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کی تائید سے پیدا ہوا ہے۔ ایک اور یہودی پروفیسر میگزم روڈنسن نے لکھا تھا، فلسطین کی عرب آبادی ہر لحاظ سے مقامی ہے اور فلسطین میں ان کی جڑیں کم از کم 40 صدیوں سے پیوست ہیں۔ اسی طرح نوم چومسکی جو نسلاً ایک یہودی ہیں لیکن یہودیت سے کہیں آگے نکلے ہوئے عالمی سطح کے دانشور ہیں، اور اس وقت امریکہ میں رہتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کے سب سے بڑے ناقد ہیں، نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے، اس مسئلہ کو ہمیشہ نئے رخ دیے جاتے ہیں، لیکن لازمی طور پر یہ ایک پرانی کہانی ہے۔ صہیونیوں کی تحریک میں جو غالب رجحان رہا، اس کے لیے ایک طویل مدتی مقصد طے کیا گیا ہے۔ اسرائیلی پالیسیاں شروع سے ہی موقع پرست رہی ہیں۔ جب ممکن ہوتا ہے، اسرائیلی حکومت اور پوری صہیونی تحریک دہشت گردی اور فلسطینیوں کو ملک بدر کرنے کی حکمت عملی اپناتی ہے۔ جب حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تو اس میں نرمی کی بات کی جانے لگتی ہے۔ دراصل عربوں کے خلاف ایک فوجی اسرائیلی ریاست خطے میں امریکی طاقت کا ایک مضبوط اڈا ثابت ہو گئی ہے۔ اسرائیل عربوں کے خلاف جنگ امریکی اسلحہ کے بغیر نہیں لڑ سکتا۔ آخر میں ہم بات کریں گے شعرا آفاق سائنسدان آئنسٹائن کی، جو خود بھی نسلاً ایک یہودی تھے لیکن انسانیت کے ایک بڑے منصب پر فائز تھے۔ آئنسٹائن نے اینگلو امریکن تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے 12 جنوری 1948 کو کہا تھا، یہودی مملکت کا نظریہ میرے دل کو نہیں بھاتا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی۔ یہ تنگ نظری اور معاشی مشکلات سے جڑا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ برا ہے، میں ہمیشہ سے اس کے خلاف رہا ہوں۔ دوستو، آج کا اسرائیل آئنسٹائن کے انہی خدشات اور ناپسندیدگی کی تصویر ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی یاترا۔ اگر آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔